بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہاریں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے ایمان کی، میرے ایمان کی، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک اور اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔ آج میں آپ کے سامنے ایمان اور اسلام کی تعریف پیش کروں گا۔ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کا مطلب کیا ہے اور اسلام کا مطلب کیا ہے، اور دین کس کو کہتے ہیں، ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے اور غور کیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ پہلے ایک حدیث پاک اسی تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت ہی سیاہ، یعنی کپڑے اس کے سفید تھے اور بال نہایت ہی اس کے سیاہ تھے، کالے تھے، اور نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس انداز میں بیٹھ گیا، وہ سرکار کے سامنے آ کر اس انداز میں بیٹھا، اس طریقے سے بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگا، اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اسلام کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائی، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ خدا تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا۔ یعنی وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ اسلام ہے۔ جب میرے نبی نے یہ فرما دیا، جب میرے نبی یہ فرما چکے، تو اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ جب میرے نبی نے یہ سب کچھ فرما دیا، اسلام کے بارے میں بتا دیا، تو وہ کہنے لگا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ اب راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے
اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا ایمان کی حقیقت کے بارے میں بتائیے۔ پھر اس نے پوچھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر وہ پوچھتا ہے کہ ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ خدا تعالی اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی کو دل سے مانے۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ تو خدا تعالی اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی کو دل سے مانے، یہ ایمان ہے۔ اب دیکھیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اسلام اور ایمان کے بارے میں فرق بتاؤں گا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں اور ایمان کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق دہلوی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اسلام ظاہری اعمال یعنی مثلا نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے وغیرہ کا نام ہے۔ یعنی اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، جیسے کہ روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ، یعنی ظاہری اعمال کا نام اسلام ہے، جیسے زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان نام ہے اعتقاد باطنی کا، یعنی اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ تو اسلام ہے۔ اور اللہ تعالی کے پیارے حبیب یعنی اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور اسلام اور ایمان کا مجموعے کا نام دین ہے۔ اسلام اور ایمان کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اور وہ جو عقائد کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی نفی مسلمان سے نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں اسلام ایمان کا نتیجہ اور اس کی فرع ہے۔ علماء اکرام کے کلام اس مسئلے میں بہت ہیں، لیکن تحقیق یہی ہے جو بیان کی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مسلمان یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی نفی مسلمان سے نہیں کر سکتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہوگا وہ مسلمان ہوگا اور جو مسلمان ہوگا وہ مومن ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان ہو وہ مومن نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مطلب کیا ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ مومن بھی ہوگا اور جو مومن ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خالی مومن ہو مسلمان نہ ہو، بلکہ وہ دونوں ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ مومن بھی ہوگا اور جو مومن ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا۔ مطلب یہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان باتوں پر توجہ کرنے کی کوشش کریں، غور کریں اور ان کو ذہن میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں دین سے تعلق رکھتی ہیں، ان باتوں میں بڑے فائدے ہیں، بڑی اچھائیاں ہیں، آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے۔ ان باتوں سے دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی، دنیا اور آخرت سنور جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔